بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں ارشاد بٹی نے احتشام الظہیر ان کا انٹرویو کیا۔ اس میں انہوں نے چند گالیاں ذکر کرنے کے بعد جو گالیاں احتشام الظہیر نے انجینئر محمد علی مرزا کو دی تھی، ان تمام گالیوں کو ذکر کرنے کے بعد ارشاد بٹی نے احتشام الظہیر کو کہا کہ یہ زبان آپ کی بازاری ہے۔ آپ پہلے ارشاد بٹی کا وہ کلپ سماعت فرمائیں۔ یہ آپ نے فرمایا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے، تیرے وجود پر تھو، تیرے کردار پر تھو، تیرے نظریے پر تھو، تیرے نسب العین پر تھو۔ میں سن لیجئے، پھر سن لیجئے، پھر اکٹھے ہو کے تیرے نسب العین پر تھو، تیری سیرت پر تھو، تو بدبخت ہے، تو گھمنڈی ہے، تو ذلیل ہے، تو جھوٹا ہے، تو مکار ہے، تو دجال ہے، تو رسوائے زمانہ ہے، تو رافضی ہے، تو قادیانی نواز ہے، تو بازاری چھوکرا ہے۔ اب پھر سن لیجئے، میں دوبارہ سے شروع نہیں کریں، آپ یہیں سے بات کریں۔ نہیں تیرے نہیں، آپ میں نے پہلی باتیں کی ہیں، کچھ اضافہ لگا مجھے، ہو سکتا ہے میں نے اس سے باتیں بھی زیادہ کی، آپ نے کچھ کم بتائی۔ سوال تو کر لیں۔ تیرے وجود پر تھو، تیرے کردار پر تھو، تیرے نظریے پر تھو، تیرے نسب العین پر تھو، تیری سیرت پر تھو، تو بدبخت ہے، تو گھمنڈی ہے، تو ذلیل ہے، تو جھوٹا ہے، تو مکار ہے، تو دجال ہے، تو رسوائے زمانہ ہے، تو رافضی ہے، تو قادیانی نواز ہے، تو بازاری چھوکرا ہے، تو دو ٹکے کا انسان ہے، تو بےہودہ ہے، تو خبیث انسان ہے، تو ذلیل انسان ہے۔ سامنے آ بغیرت، سامنے آ چوہے، 24 گھنٹے بھونکنے والے بغیرت چوہے سامنے آ، بغیرت سامنے آ، تیری شکست ابلیس کی شکست ہے، بکواسی بغیرت سامنے آ۔ ممبر رسول پر بیٹھ کر، میں آپ کے 11 ایم اے کو جو ایم اے کیے ہیں ان کو ایک طرف رکھیں، ایم فل جو کیا ہے اس کو ایک طرف رکھیں، پی ایچ ڈی جو کر رہے ہیں اس کو ایک طرف رکھیں، حافظ قرآن جو ہیں اس کو ایک طرف رکھیں۔ ممبر رسول پر بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر یہ ساری آپ نے گفتگو کی، اور میں معذرت چاہتا ہوں، میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتا، میرے لیے آپ قابل احترام ہے، لیکن یہ بازاری زبان اور گھٹیا کردار کشی، کیا آپ کو یہی قرآن نے سکھایا؟ کیا آپ کو یہی دین نے سکھایا؟ اور کیا یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے؟ آپ نے ارشاد بٹی کا وہ کلپ سماعت فرمایا جس میں جو احتشام الظہیر نے انجینئر مرزا کو گالیاں دی تھی۔ بہت ساری گالیاں ہیں جو احتشام الظہیر نے انجینئر محمد علی مرزا کی ذات کے متعلق کہی، تو ارشاد بٹی نے کہا کہ یہ زبان بازاری ہے۔ چلو ہم نے مان لیا کہ یہ زبان سخت تھی، سخت کیوں تھی یہ ایک الگ عنوان ہے، لیکن یہی بازاری زبان انجینئر محمد علی مرزا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق استعمال کی، اور انجینئر محمد علی مرزا بھی اس زبان کو بازاری زبان کہتا ہے۔ جو الفاظ انجینئر محمد علی مرزا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق استعمال کیا، انجینئر محمد علی مرزا کے ہاں بھی وہ الفاظ، وہ لفظ بازاری لفظ ہیں۔ پہلے آپ انجینئر محمد علی مرزا کا کلپ سماعت فرمائیں۔ یہ لینگویج سنیں، ان علماء کی لینگویج سنیں۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک جاہل چھوکرا ہے، الفاظ دیکھیں، حالانکہ مجھ سے وہ 5-7 سال ہی بڑے ہوں گے، اس سے زیادہ بڑے نہیں، لیکن یہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں کس طرح کی بازاری لینگویج استعمال کی۔ آپ نے انجینئر محمد علی مرزا کا کلپ سماعت فرمایا۔ اہل حدیثوں کے ایک عالم ہیں مولانا عمر صدیق صاحب، انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا کو چھوکرا کہا، تو انجینئر محمد علی مرزا نے جو جواب دیا وہ آپ نے خود سماعت فرمایا کہ لینگویج دیکھیں ان علماء کی، یہ بازاری زبان ہے۔ انہوں نے مجھے چھوکرا کہا، لفظ چھوکرا مرزا کے ہاں بازاری لفظ ہے۔ اب انجینئر محمد علی مرزا نے یہی لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق استعمال کیا، نعوذ باللہ۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوکرا کہا، نعوذ باللہ۔ آپ انجینئر محمد علی مرزا کا وہ غلیظ ترین کلپ سماعت فرمائیں۔ جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا، یعنی نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کے معنی دی تھے نا۔ اب انجینئر محمد علی مرزا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق چھوکرے کا لفظ نعوذ باللہ استعمال کیا کہ یہودی آپ سے بڑے تھے، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ چھوکرا کہا کرتے تھے۔ علماء کرام نے جب گرفت کی کہ دعویٰ تو تیرا یہ ہے کہ تو علمی کتابی ہے، تو نے یہ جو لفظ چھوکرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق استعمال کیا یہ قرآن اور حدیث میں ہے؟ تو مرزا نے جو جواب دیا وہ جواب آپ خود سماعت فرمائیں۔ جی چھوکرے کا لفظ استعمال کیا، یہ کوئی نیگیٹو ورڈ ہے؟ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر آپ پوچھ کے دیکھ لیں، جو چھوٹی عمر کا جو ینگ بوائے ہے اس کو چھوکرا کہا جاتا ہے، یہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں ہے۔
جی قرآن حدیث سے لفظ دکھائیں، قرآن حدیث میں 6 ہوتی نہیں، میں کہاں سے دکھاؤں؟ انجینئر محمد علی مرزا کی جب علماء کرام نے گرفت کی تو مرزا نے کہا کہ یہ کوئی نیگیٹو لفظ ہے، یہ کوئی برا لفظ ہے. یہ برا لفظ تو نہیں ہے، نیگیٹو تو نہیں ہے. بڑے چھوٹوں کو چھوکرا کہہ سکتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے چھوکرا کہا اور پھر علماء نے گرفت کی، اس نے دفاع کیا. پھر اس نے جو دوسری بات کی کہ مجھے کہتے ہیں قرآن حدیث سے دکھائیں. قرآن حدیث میں 6 ہوتی نہیں، میں کہاں سے دکھاؤں؟ جب قرآن حدیث میں 6 نہیں تھی تو مرزا تو نے بکواس کیوں کی؟ تیری یہ بکواس کرنا ضروری تھی؟ تجھے مرزا قادیانی خواب میں آیا تھا، اس نے بتایا یہ؟ جب قرآن حدیث میں نہیں ہے تو تیری بکواس کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو بکواس نہ کرتا. اب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوکرا کہا اور واپس دفاع میں کہتا ہے کہ یہ کوئی نیگیٹو لفظ نہیں ہے. اور یہی لفظ عمر صدیق نے اس کو کہا تو مرزا کہتا ہے کہ یہ بازاری زبان ہے. یعنی کہ مرزا کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کم ہے اور اس کی حیثیت زیادہ ہے. اس کو چھوکرا کہا جائے تو وہ زبان بازاری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ چھوکرا کہا جائے تو وہ کوئی برا لفظ نہیں ہے، وہ نیگیٹو لفظ نہیں ہے. اب ارشاد بھٹی نے جو احتشام الظہیر صاحب سے جو سوالات کیے اور کہا کہ آپ نے یہ بازاری زبان استعمال کی انجینئر محمد علی مرزا کے متعلق. اب ایک طرف احتشام الظہیر انجینئر محمد علی مرزا کی ذات کو برا بلا کہہ رہا ہے، اور دوسری طرف جو مرزا کے ہاں بازاری لفظ ہے وہ مرزا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق استعمال کریں. تو بڑا مجرم کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت زیادہ ہے یا نعوذ باللہ مرزا کی حیثیت زیادہ ہے؟ تو مرزا کیوں برا بلا کہا؟ مرزا کے چیلوں کو تکلیف ہوئی ہے، یہی بازاری زبان اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق استعمال کی. تو اس پر مرزا اور مرزا کے چیلے مرزا کا دفاع کرتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک طرف مرزا کو برا بلا کہا جائے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے. یہ بازاری زبان انبیاء کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں استعمال کرے تو وہاں بھٹی صاحب آپ کے سوال انجینئر محمد علی مرزا سے کیوں نہیں کہ نبی کے بارے میں آپ نے بازاری زبان استعمال کی، صحابہ کے بارے میں آپ نے بازاری زبان استعمال کی، اولیاء اللہ کے بارے میں آپ نے بازاری زبان استعمال کی، باقی علماء کے بارے میں آپ کا یہ دعویٰ کہ بازاری زبان ہے، تو سب سے بڑی بازاری زبان تو مرزا کی ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس فتنے سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.